انزائمز کو کام کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کیمیکل ریئیکشنز کو آگے بڑھانے کے لیے انزائمز کو کیا چاہیے؟ انرجی۔ اس انرجی کو ہم نام دیں گے ایکٹیویشن انرجی، یعنی ایسے انرجی جو انزائمز کو کام کرنے کے لیے آمادہ کریں۔ اور انزائمز کیا کرتے ہیں؟ ایکٹیویشن انرجی کو کم کر دیتے ہیں۔ ایکٹیویشن انرجی کو کیسے لو کرتے ہیں؟ انزائمز سبسٹریٹس کے اوپر کام کرتے ہیں اور ان کی اورینٹیشن کو چینج کر دیتے ہیں۔ اورینٹیشن سے مراد ان کی شکل میں چینجز لاتے ہیں تاکہ ایکٹیویشن انرجی کم ہو۔ اور اس کے علاوہ دوسرا ہے، یہ ریڈیوس کرتے ہیں ریکوائرمنٹ آف انرجی فار دیٹ چینج، یعنی سیل کے اندر جو چینجز آنا ہوتا ہے اور جتنی ان کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اس چینج کو لانے کے لیے اس ریکوائرمنٹ آف انرجی کو کیا کرتے ہیں؟ کم کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ انزائمز لو کرتے ہیں ایکٹیویشن انرجی کو دو وجوہات کی وجہ سے، یا تو ان کی اورینٹیشن چینج کرتے ہیں سبسٹریٹس کی، یا پھر سیل کے اندر جو چینجز لانا ہوتا ہے ان کی ریکوائرمنٹ آف انرجی کو لو کر کے خود اس ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کر لیتے ہیں انزائمز۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹائپس آف انزائمز، یعنی انزائمز کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ جس طرح لیکچر کے شروع میں نے آپ کو کہا کہ مختلف انزائمز ہوتے ہیں جو مختلف کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر کام کرنے کے لیے جو ہے اسپیسیفک انزائمز ہوتے ہیں۔ اگر ہم ٹائپس کی بات کریں، دو ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں انٹرا سیلولر انزائمز، دوسرے کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا سیلولر انزائمز۔ انٹرا سیلولر انزائمز سے کیا مراد؟ انٹرا مینس انٹرنل، سیلولر سیل سے لی گئی ہے، ایسے انزائمز جو کسی بھی سیل کے اندر رہ کر کام کر رہے ہو، ایسے انزائمز کو ہم کہتے ہیں انٹرا سیلولر انزائمز۔ دوسرا ہے ایکسٹرا سیلولر انزائمز، ایسے انزائمز جو کہ سیل سے باہر رہ کر کام کر رہے ہوں۔ اگر اس کے ورڈ پہ ہم دیکھیں، ایکسٹرا مینس آؤٹر، سیلولر مینس سیل۔ اچھا، انٹرا سیلولر انزائمز مثال کے طور پر کون سے کام کرتے ہیں سیل کے اندر رہ کر؟ یہ گلائکولیسس کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک کام مینشن کر رہی ہوں، زیادہ نہیں بولوں گی تاکہ آپ کے لیے کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو۔ اچھا، گلائکولیسس سے کیا مراد؟ بریک ڈاؤن آف گلوکوز، یعنی کچھ خاص انزائمز ہوتے ہیں جو سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ سیل کے اندر رہ کر گلوکوز کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں، یعنی گلوکوز جو بڑا مولیکیول ہوتا ہے ان کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے کہا کہ یہ انزائمز کیا ہے؟ انٹرا سیلولر ہے۔ دوسرا ہے ایکسٹرا سیلولر، جو سیل کے باہر رہ کر کام کریں۔ مثال کے طور پر کون سے انزائمز سیل سے باہر رہ کر کام کر رہے ہیں؟ ایسے انزائمز جو مثال کے طور پر معدے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں، کھانا معدے کے اندر جاتے ہیں، معدے کے اندر ہم نے سیکھا تھا تیزاب موجود ہے، تیزاب کے ساتھ ساتھ وہاں انزائمز بھی موجود ہوتے ہیں معدے کے اندر، یعنی سیل سے باہر موجود ہوتے ہیں وہاں انزائمز۔ تو وہ انزائمز کیا کرتے ہیں؟ اسپیڈ اپ کرتے ہیں ڈائجسشن کے پروسیس کو، یعنی اس کیمیکل ریئیکشن کو وہ آگے بڑھاتے ہیں وہاں رہ کر۔ کیسے آگے بڑھاتے ہیں؟ انزائمز غذا کے ذرات کے ساتھ جا کر چپکتے ہیں، ان کی کیمیکل ریئیکشنز کرواتے ہیں، اسپیڈ کرتے ہیں ان کے کیمیکل ریئیکشنز کو، لیکن وہاں ان کیمیکل ریئیکشنز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ غذا کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کاربوہائیڈریٹس ہے، پروٹینز ہے، فیٹس اور لپڈس وغیرہ جو موجود ہوتے ہیں، ان کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں، یعنی چھوٹے حصوں میں ان کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ مثال کے طور پر اگر وہاں پروٹینز کے ذرات موجود ہیں تو یہ جا کر پروٹینز کے ساتھ چپک گئے اور ان کے بریک ڈاؤن میں مدد کر لیتے ہیں، یعنی پروٹینز کو امینو ایسڈز میں تبدیل کر لیتے ہیں تاکہ خون بن جائے آسانی سے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کریکٹرسٹکس آف انزائمز۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔